جیسا کہ ہر کوئی مختلف مواقع پر غصے میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی بہت زیادہ حد تک غصہ محسوس کرتے ہیں تو یہ آپ کی دماغی اور جسمانی صحت اور ساتھ ساتھ آپ کے دوسروں کے ساتھ تعلقات کو خراب کر دے گا۔ اگر آپ کا غصہ بے قابو ہوتا ہے، یعنی جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اس کو قابو میں نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ غصے کو قابو کرنے اور دماغی خرابی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے جذبات اور اپنے آپ کو سکون میں رکھیں۔ یہ آپ کے اپنے لیے اور اسی طرح جو آپ کے ارد گرد ہیں ان سب کے لیے بہتر ہے۔ مزید جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، ماجو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ سب سے پہلے یہ کہ غصے کی جسمانی علامات کو دیکھیں۔ غصہ یقینی طور پر ایک نفسیاتی جذبات ہے، لیکن یہ جسمانی بھی ہے، جس میں آپ کے دماغ میں کیمیائی رد عمل شروع ہوتا ہے۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کے مطابق جب آپ ناراض ہوتے ہیں یا آپ غصے میں ہوتے ہیں تو ایڈرینالین نامی کیمیکل آپ کے پورے جسم میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایڈرینالین جو ہے وہ آپ کے جسم کو کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، آپ کا حواس تیز ہو جاتا ہے۔ یہ جو کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے یہ آپ کو کسی بھی جنگ یا پرواز کے لیے تیار کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو غصے کا مسئلہ ہے تو اس جسمانی رد عمل کی وجہ سے آپ جو ہے اس کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ جانیں کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کا جسمانی رد عمل کیا ہوتا ہے یا وہ کون سی باتیں ہیں جن پر آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کا پڑوسی تیز آواز سے موسیقی سنتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو غصہ آ جاتا ہو یا آپ ناراض ہو جاتے ہوں۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے جذبات کی ایک لسٹ بنا لیں۔ غصہ اکثر دوسرے جذبات کو چھپاتا ہے، جس طرح کہ غم یا افسردگی میں جہاں آپ کو رونا آتا ہے لیکن آپ رونے کے بجائے غصہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہی جب آپ کو خوف آ رہا ہوتا ہے تو آپ خوف کو کم کرنے کے لیے اس کی جگہ پہ غصے کو استعمال کرتے ہیں۔ تو غصہ ایک دفاعی طریقہ کار کے طور پر ابھرتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے دوسرے جذبات کے مقابلے میں غصے سے نمٹنا آسان ہوتا ہے۔ اس بارے میں سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے جذبات کو محسوس کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا اگر آپ ان جذبات کو دبا رہے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ عام طور پر دوسرے جذبات کے لیے ناراضگی کی جگہ لیتے ہیں جن سے آپ کو نمٹنا مشکل ہوتا ہے، تو ان جذبات کو سنبھالنا اور قبول کرنا سیکھیں اور آپ کسی معالج سے رابطہ کریں۔ اور اس بات کو بھی قبول کریں کہ غصہ ایک عام صحت مند جذبہ ہو سکتا ہے۔ غصہ ہمیشہ بری چیز نہیں ہوتا۔ غصہ آپ کو لگاتار زیادتی یا غلط کاموں سے بچانے کے ذریعے صحت مند مقصد کی خدمت کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو آپ ناراض ہو جائیں گے، اور یہ غصہ آپ کو اس شخص کا سامنا کرنے یا کسی اور طرح سے نقصان کو ختم کرنے میں مدد کرے گا۔ کچھ لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ غصے کو محسوس کرنا یا اس کا اظہار غلط ہے، لیکن غصے کے فطری جذبات کو دبانے سے آپ کے جذبات اور دوسروں کے ساتھ آپ کے تعلقات پر منفی اثر پڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پریشان کرنے کے بارے میں پریشان ہیں کہ آپ کے غصے کی وجہ سے کوئی اور جو ہے وہ پریشان رہے گا، حالانکہ آپ کا غصہ جائز ہے، تو آپ اپنے غصے سے شائستہ رہیں۔ بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ناراض ہوں، تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے اس کو پریشان کریں۔ آپ یہ کہہ دیں کہ میں ناراض ہوں۔ اگرچہ غصہ صحت مند ہو سکتا ہے، یہ غیر صحت بخش بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مندرجہ ذیل باتیں سچ ہیں، جیسا کہ اہم واقعات آپ کو بہت ناراض کرتے ہیں، جیسا کہ کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہو یا غلطی سے کسی چیز کو چھوڑنا پڑا ہو، یہاں جب آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو آپ جارحانہ طرز عمل ظاہر کرتے ہیں، بشمول چیخنا، چلانا یا مارنا، اور یہ سلسلہ بار بار ہوتا ہے، تو آپ کو خود مدد یا پیشہ ورانہ مدد کے ذریعے غصے کے مسئلے سے نمٹنے کی ضرورت ہوگی۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ غصے کو قابو میں کرنے کے لیے الکحل یا دوسری ادویات کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ آپ کے غصے کو مزید خراب کر دے گا اور آپ کا برتاؤ جو ہے وہ اور مزید مشدد ہو جائے گا۔